نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نماز تراویح میں سورۃ الروم اور سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب، یہ 4 سورتوں کی قرأت کی جائے گی۔ 21ویں پارے سے سورۃ الروم کی تلاوت سے آغاز ہوگا اور 22ویں پارے سورۃ الاحزاب جہاں مکمل ہوتی ہے وہاں تک یہ حصہ تلاوت کیا جائے گا۔ اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے اور اس کی 6 رکوع اور 60 آیات ہیں۔ روم جو ہے یہ علاقے کا نام ہے اور اس سورت مبارکہ میں اس علاقے کی فتح کا ذکر کیا، اس بنا پر اس کا نام سورۃ الروم ہے۔ عرب کے علاقے کے آس پاس 2 بڑی قوتیں آباد تھیں، ایک ایران اور دوسرا روم، اور ان دونوں کی آپس میں جنگیں یہ دور جاہلیت سے قبل چلتی آ رہی تھی اور عرصہ دراز سے یہ جنگیں جاری تھیں۔ مسلمان طبعی طور پر روم کو پسند کرتے تھے اور رومیوں کے ساتھ لین دین بھی رکھتے تھے، جس طرح کہ ہجرت کر کے بھی جب گئے تو بادشاہ روم نے پناہ دی تھی۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم جو ہے یہ فتح ہو جائے، چونکہ لڑائی ان کی ایرانیوں کے ساتھ ہوتی تھی جو کہ مشرکین تھے، خاص طور پر آگ پرست مجوسی تھے۔ تو رومی جو تھے یہ ایک لحاظ سے مغلوب تھے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فتح کی نوید قرآن میں بیان فرمائی اور اس صورت کو نازل فرمایا کہ عنقریب ایسا ہوگا کہ روم جو ہے یہ غالب ہو جائے گا اور روم کو فتح ہوگی، اور 10 سال تک انتظار کرو۔ یعنی یہ ایک پیشن گوئی تھی کہ جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا کہ قرآن میں یہ بات آ گئی ہے، اب پتہ نہیں یہ کیسے سچی ہوگی۔ پھر وہ وقت آیا کہ 10 سال گزرنے کے بعد جب یہ شاندار فتح نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآنی معجزہ اور اس کے اندر آئی ہوئی خبر جب سچی ثابت ہوئی تو اس کا بہت بڑا اثر ہوا کہ بڑے بڑے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا کہ قرآن میں اللہ نے جس بات کو بیان کیا تھا واقعی وہ بات سچی ہو کر رہی۔ تو اس بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الروم ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی فتح کو بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی 2 پیشن گوئیاں وہ سچ ثابت ہوئیں، ایک روم کے حوالے سے اور دوسری اہل بدر کے حوالے سے۔ جس طرح کہ آج 17 رمضان المبارک غزوہ بدر بھی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری پیشن گوئی وہ اہل بدر کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہ مدد جو ہے وہ واقعی ثابت ہو گئی۔ اور تیسری جو اسی حدیث کی شرح میں محدثین نے بات بیان فرمائی وہ یہ کہ ان 2 خبروں کا پورا ہو جانا یہ دراصل قرآن کے سچے ہونے کی خبر دیتا ہے۔ 2 خبروں کا سچا ہو جانا قرآن کے سچے ہونے کی خبر دیتا ہے۔ تو قرآن شریف جو کہ اعجاز الہی ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، تو وہ بالکل سچ ثابت ہوا۔ اس کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت جل شانہ مشرکین کے حوالے سے مختلف باتیں بیان فرماتا ہے اور بالخصوص ایمان اور کفر کے فرق کو بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور یوم آخرت کے حوالے سے مختلف دلائل ارشاد فرماتا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے نظریات اور ان کی روش جو تھی کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اللہ کو پکارتے اور جب تکلیف دور ہو جاتی تو پھر وہ رب کو بھول جاتے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور پھر آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو تبلیغ جو ہے وہ نہیں اس کا اثر پہنچا سکتے، اس کا فائدہ ان کو نہیں پہنچ سکتا، یہ تو گونگے بہرے ہیں۔ اور آخری آیات میں اس میں ارشاد فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، محبوب آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہونے والا ہے، اور آپ ان کی حوالے سے اپنے دل میں خوف محسوس نہ کریں جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، مکی صورت ہے،
اور اس کی 34 آیات اور 4 رکوع ہے۔ لقمان یہ ایک حکیم گزرے ہیں۔ حکیم سے مراد یہاں پر طبی لحاظ سے حکیم نہیں ہے، یعنی طبیب، ڈاکٹر، معالج کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ حکیم حکمت کے معنی میں ہے، دانائی اور عقل مندی کے معنی میں ہے۔ تو یہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص کہ جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت اور دانائی اور عقل مندی عطا کر رکھی تھی، اس کے نام پر یہ سورت مبارکہ ہے۔ اور اس میں جو حکیم لقمان علیہ الرحمہ نے جو اپنے بیٹے اور اپنی قوم کو جو نصیحتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ان کو بیان کیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ آغاز میں کتاب اللہ کی حقانیت کو بیان کیا گیا، اور دوسرے رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اور وہ یہ بھی کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بس وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ تو یہ بڑی مشہور اور بڑی کارآمد نصیحتیں ہیں کہ اگر قرآن سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس بات کو لے لے تو اس کا جو ہے وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، ان میں پہلی نصیحت یہ تھی کہ اے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم، یہ آیت نمبر 13 میں شرک کو قرار دیا گیا۔ پھر کہا کہ انسان کو یہ حکم دیا ہم نے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اس کی ماں اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھتی ہے اور پھر دودھ بھی تکلیف کے ساتھ پلاتی ہے، تو لہذا ہم نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرے۔ اور پھر اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی کہ ایک طرف مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنی تھی حبشہ کی طرف، اور دوسری طرف ان کے مشرکین یا کفار والدین تھے، ان کی محبت بھی درمیان میں آڑے تھی۔ اور ایک طرف یعنی بیٹا مسلمان ہے اور والد جو ہے وہ مشرک ہے، لیکن باپ اور بیٹے کا جو تعلق ہے وہ تو ایک فطری ہے۔ تو ایسے میں وہ باپ کو چھوڑ کر جائے اور باپ اس کو منع کر رہا ہے کہ نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اگر دونوں یعنی ماں اور باپ وہ دونوں تمہیں میرے ساتھ شرک کا حکم دیں تو تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، ہاں اس کے علاوہ اگر تمہیں کوئی بات کہیں تو تم نے ان کی اطاعت کر لینی ہے۔ تو اس سے یہ اصول ملتا ہے کہ اگر بڑا یا والدین یا استاد یا کوئی بھی ایسا شخص جو بڑے عہدے پر ہو اور ادب اور احترام کے لائق ہو، اگر وہ برائی کا اور بے حیائی کا یا فحاشی کا یا گناہ کا کوئی حکم دے گا تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہوتی، وہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم ذرا برابر بھی کوئی برائی کرو گے یا اچھائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا آسمانوں اور زمینوں میں جہاں بھی وہ ہوگی، یعنی جہاں بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک اور تکلیف پر صبر کر، اور بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ان ذالک من عزم الامور کہا، اور پھر کہا کہ لوگوں میں اتراتے ہوئے نہ چلو اور تکبر نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور درمیانی چال چلو اور اپنی آوازوں کو بھی پست رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی گدھا جو ہے وہ جس طرح چیختا ہے، چلاتا ہے یا بھانکتا ہے، اسی طرح انسان کو تو اللہ نے اشرف المخلوق قرار دیا ہے، تو لہذا اس کی آواز میں اور گدھے کی آواز میں فرق ہونا چاہیے۔ اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چیخے، چلائے اور اس طرح کی آوازیں نکالے۔ یہاں پر آیت نمبر 19 تک، 11 سے 19 تک یہ حکیم لقمان کی جو نصیحتیں تھیں وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں چونکہ مکی صورت ہے تو قدرت کے حوالے سے مختلف دلائل ارشاد فرماتا ہے، اور آخری رکوع کے اندر دن، رات، سورج، چاند کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کی جگہ پر نہیں آئے گا اور کوئی اولاد اپنے والد کی جگہ پر نہیں۔ کیونکہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بیٹے نے کوئی غلطی کی تو باپ کہتا ہے چلو یار مجھے بتاؤ کیا اس کا ہرجانہ، کیا اس کی سزا، چلو میں اس کی بھگت لیتا ہوں، میں برداشت کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میری اولاد جو ہوئی۔ اولاد یہ کہہ دیتی ہے کہ جی میرے ابا جی کا مسئلہ تھا، چلو میں اس کے بدلے میں جو بھی نقصان ہے ہرجانہ میں بھر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر کوئی اپنے عمل کا خود جواب دے ہوگا۔ بلکہ سورہ عبسہ کے مطابق یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں، بہن، بھائی سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ذاتی علم ہے اس کو بیان فرمایا کہ قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، بارش کب آئے گی اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے،
رحم میں، عورت کے رحم میں کیا ہے، پیٹ میں کیا ہے، اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور کل کس نے کیا کرنا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے، اور کس نے کہاں مرنا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذاتی علم سے متعلق ہے۔ ہاں اگر اللہ اپنی عطا سے کسی کو اس سے خبردار کر دے تو اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ذاتی علم ان تمام چیزوں کا اللہ رب العزت جل شانہ کے پاس ہی ہے۔ جس طرح اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی، بارش کا موسم محکمہ موسمیات بتا دیتے ہیں، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ ڈاکٹرز بتا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا سے ہی ہے، ورنہ ذاتی طور پہ یہ اللہ ہی اس کا علم رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، اس کا نام السجدہ اس لیے ہے کہ اس کے اندر ایک آیت آتی ہے جس میں سجدے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ السجدہ ہے۔ 30 آیات اور 3 رکوعات پر مشتمل یہ سورت ہے، اور مکی سورت ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، بالخصوص جمعہ کے دن۔ تو الف لام میم حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی طرح جس طرح صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو بیان فرماتا ہے، اس میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ مکی صورت کے پیش نظر اس میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی صفات، سورج، چاند، ستارے، دن، رات کو بیان فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس دن تم دیکھو گے قیامت والے دن مجرموں کو کہ وہ اپنے سروں کے بل جو ہے وہ روندے جائیں گے، اس کو بیان فرمایا۔ اور مومن تو وہ ہے کہ جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، کیونکہ سجدہ نہ کرنے کا تعلق جو ہے یہ تکبر سے ہے، اور سجدے کرنے کا تعلق عاجزی کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اور یہاں انشاءاللہ قرآن مجید کے 14 سجدوں میں سے 9واں سجدہ آج ادا کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے اجر جنت مأوا کا ذکر کیا، اور ایمان نہ لانے والوں کے ذکر میں دوزخ کا ذکر کیا کہ جو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ آج کے ہمارے خلاصہ تفسیر کا مین جو فوکس ہے وہ یہ صورت مبارکہ ہے، اس کے احکامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور چونکہ مدنی صورت ہے، اور اگرچہ قرآن مجید کی 28 صورتیں مدنی ہیں، لیکن ان 28 صورتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اگر انسان سیکھ لے، سمجھ لے، تو یہ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ یعنی مکی صورتوں میں تو جو 86 صورتیں ہیں ان کے اندر تو چونکہ وہ بیان ہوا ہے توحید، رسالت، آخرت، اور پہلی امتوں کے احوال، نبیوں کے واقعات، عقائد کا بیان ہے، لیکن اگر اعمال، عبادات، احکامات کو دیکھنا ہو تو مدنی صورتوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ مدنی صورت ہے، احزاب اس کا نام ہے۔ احزاب اس لیے کہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے۔ احزاب حزب کی جمع مطلب لشکر، گروہ، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین، منافقین کے گروہ، مسلمانوں کے گروہ کا ذکر کیا، اس لیے اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی اللہ سے ڈریے اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیے، اور جو آپ کو وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولے بیٹوں کے احکامات بیان فرمائے۔ لے پالک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف سے یہ غلام تھے، اور پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی شادی جو ہے وہ اپنی پھوپھی زاد جو تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کیا تھا۔ تو لیکن ان دونوں میں نبھا نہیں ہو سکا، حضرت زینب میں اور زید میں، تو طلاق ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ کو نازل کر کے اس میں متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کے احکامات کو بیان فرمایا، چونکہ حضرت زید بن حارثہ تھے لیکن لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نبی ہیں اور نبیوں میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، تو کوئی اگر تم اس کو بیٹا بنا لو گے تو کل کو کوئی یہ کہے گا کہ شاید نبی کے بعد یہ بھی نبی ہے، تو خبردار ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو منہ بولا ہے، اور منہ بولا تو یہ منہ سے بولا ہوا ہے کہ منہ سے بنایا ہے اس کو بیٹا، کوئی منہ سے کوئی کسی کو بہن کہہ دے، ماں کہہ دے، بیٹا کہہ دے تو وہ حقیقت میں بیٹا نہیں بن جاتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ اور پھر جب وہ طلاق ہو گئی زید اور زینب کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت زینب سے نکاح کر لیجئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو دراصل اس نکاح کے حکم سے دور جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم کو ختم کرنا تھا، کہ وہ یہ تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے۔ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بہو سے جو ہے وہ نکاح کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات اور احکامات بیان فرمائے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔
اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں۔ کسی بھی زوجہ محترمہ کا جب نام لینا ہو تو اس کے ساتھ ام المومنین کہا جائے گا کہ مومنوں کی ماں، تو یہ ادب کے پیش نظر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج ہیں وہ چھوٹی ہیں، بڑی ہیں، وہ دیہات کی ہیں، شہر کی ہیں، وہ تھوڑا وقت رہی، زیادہ وقت رہی، اس چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ حضور کی نسبت حاصل ہے تو بس وہ مومنوں کی ماں بن گئی ہے، بس اتنی بات اس میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان کا ذکر کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا۔ غزوہ احزاب کے جو اسباب تھے اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ 5 ہجری میں ہونے والا یہ غزوہ ہے، اور اس وقت بہت بڑی تعداد میں مدینہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی، یہودیوں کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو جس جگہ پر انہوں نے حملہ کرنا تھا وہ باغ تھے، اور چاروں اطراف سے کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے دفاع کیا جا سکتا ہو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ تو 5 ہجری میں یہ ہونے والا غزوہ، پھر ایک بڑی خندق کھودی گئی تاکہ مسلمانوں تک جو ہے وہ کفار یا جو یہود تھے وہ پہنچ نہ سکے۔ لیکن یہودیوں نے پھر پلاننگ کی، انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی ہم مدینے میں تو داخل نہیں ہو سکتے، تو کیوں نہ مدینے کے اندر جو قبیلہ موجود ہے بنو قریظہ، وہاں کے یہودیوں کو جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ بھئی تم بدلہ لے لو، ہم باہر کھڑے ہیں بارڈر پہ اور ہم باہر سے حملہ کر دیں گے، تم جو ہے وہ ان کو اپنے طرف مشغول کرو اور تم بدلے لو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، کبھی لڑتے نہیں تھے، وہ نہ ہی مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے۔ ان کے کہنے پر آ کر بنو قریظہ نے بھی حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ اتنی جسارت نہیں رکھ سکتے تھے اور نہ ہی طاقت رکھتے تھے، بالآخر وہ مغلوب ٹھہرے۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے اور حکم سے جب ان کو منصف قرار دیا گیا دونوں پارٹیوں کی طرف سے، تو چونکہ میں واقعے کو بڑا مختصر کر رہا ہوں، اس میں بڑی باتیں ہیں، مستشرقین کی طرف سے ان دونوں غزوات کو لے کر بڑے بڑے اعتراضات بھی ہیں اسلام پر۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو جوان تھے ان کو مار دیا، ان کے قتل کا، اور عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو بین الاقوامی طرز کا فیصلہ تھا، اور اس پر سب نے اس وقت اس کو تسلیم کیا۔ آج اس بات کو لے کر بہت سارے لوگ اس پر بڑے بڑے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو یہ غزوہ بنو قریظہ یہ بھی اسی وقت ہوا، اور غزوہ احزاب اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ تیز آندھیاں چلی جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو کفار نے، یہودیوں نے خیمے لگا رکھے تھے وہ سارے کے سارے اکھڑ گئے، اور ان کا اچھا خاصا نقصان ہوا، اور وہ مایوس ہو کر لوٹے۔ اور اس طاقت کو دیکھ کر اور مسلمانوں کی پلاننگ کو دیکھ کر بڑے بڑے کفار کے سردار وہ مغلوب ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ غزوہ احزاب، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف آیات میں اس کی مختلف باتوں کو اور مختلف یہ جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ منافقین کا کردار بھی تھا، وہ یہ کہتے تھے ہمارے گھر کھلے ہوئے ہم نے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بیان فرمایا کہ یہ تو ہمیشہ جہاد سے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 27 تک اللہ تعالیٰ نے یہ غزوہ احزاب 8 سے لے کے 27 تک یہ غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن ان کو مختلف باتوں کی تلقین اور ہدایات ارشاد فرمائی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جو جتنے بڑے منصب پر ہوتا ہے اس پر پابندیاں اور سختیاں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی چھوٹی نسبت تو نہیں ہے نا، تو اتنی بڑی نسبت ہے کہ حضور کی بیویاں ہیں، تو لہذا ان کو کہا جا رہا ہے خبردار کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی جس سے رسول ناراض ہو جائے۔ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ پھر دنیا لو، اس کی زینت لو اور رخصت کر دیتے ہیں تمہیں رسول، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو یاد رکھو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا اے نبی کی بیویوں اگر تم نے کوئی بے حیائی والا یا کوئی غلطی کی تو تمہیں دگنا سزا دی جائے گی، 2 گنا سزا ہوگی، اور اگر تم نے کوئی نیکی کی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی 2 عطا کرے گا، کیونکہ تم جو ہے وہ کس کے عقد میں ہو یہ دیکھا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا جگہ سے بھی فرق پڑتا ہے، شخصیت سے بھی فرق پڑتا ہے، دن اور مہینے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ دن تو سارے ہی ایک جیسے ہیں لیکن جمعے جیسا کوئی نہیں، مہینے سارے ہی ایک جیسے ہیں لیکن جو ہے وہ رمضان جیسا کوئی نہیں، تو یہ شخص سارے ہی ایک جیسے ہیں لیکن حضور جیسا کوئی نہیں۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اس اصول کو بیان کر دیا کہ جو حضور کے عقد میں ہو کر کوئی گناہ کرے گا ڈبل سزا، اور حضور کے عقد میں رہتے ہوئے نیکی کرے گا تو ڈبل اجر ہوگا اس کے لیے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 10 اوصاف کو بیان فرمایا کہ اسلام قبول کرنے والے، ایمان لانے والے، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، صبر، خشوع اور صدقہ اور روزہ اور شرمگاہوں کی حفاظت اور اللہ کا ذکر کرنا، اس پر اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ پورے قرآن مجید میں صرف ایک صحابی کا نام آتا ہے اور وہ حضرت زید بن حارثہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب زید نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور اے محبوب ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ان کی بیوی سے نکاح فرما لیں، تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 40 میں ختم نبوت کے حوالے سے سب سے بڑی قرآنی دلیل جو بچے کو یاد ہونی چاہیے اس موجودہ دور کے اندر، جہاں قادیانی اور بڑے بڑے ختم نبوت پر ڈاکہ کرنے والے لوگ، حملہ کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو ختم نبوت سے متعلق یہ قرآنی آیت ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، فرمایا میرے بعد 30 دجال اور 30 کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہر بات سچی ہوتی ہے۔ فرمایا 30 ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ سارے جھوٹے ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ پھر فرمایا ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو، فرشتے تم پر درود بھیجیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے گا، اور جب تم اللہ سے ملو گے تو اللہ کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعی الی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا، آپ مومنوں کو بشارت دیجئے کہ ان کے لیے بڑا فضل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہ بھی تلقین کی گئی کہ اے نبی کی بیویوں تم اپنے آپ کو پردے میں رکھا کرو، اور اے ایمان والو تم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بغیر اجازت کے نہ جایا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آداب سکھائے گئے، اور وہاں جا کر باتوں میں بھی نہ لگ جاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہہ نہ سکیں کہ بھئی چاہو چلے جاؤ۔ حضور تو کریم ہوئے نا، وہ تو نہیں کسی کو کہیں گے جاؤ تم کیوں آئے ہو میری چوکھٹ پر۔ تو اللہ آداب سکھا رہا ہے کہ خبردار وہاں باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ جاؤ کہ حضور تنگ ہوتے رہے، بلکہ جب کھانا پک جائے، جب تیار ہو، دعوت پر تمہیں بلایا جائے تبھی آؤ، خود سے بغیر اجازت کے نہ چلے آؤ، اور وہاں باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو۔ اور پھر فرمایا اگر کوئی چیز مانگنی ہے حضور کے گھر والوں سے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، ڈائریکٹ نہ مانگو، حضور کی بیویوں سے ڈائریکٹ بھی نہیں ہونا۔ یہ آداب بھی سکھائے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ آیت نمبر 56 جو معروف و مشہور آیت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کو آتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب اس آیت کو سنیں یا پڑھیں ایک دفعہ درود پڑھنا سب پہ واجب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو درود اور سلام، لوگوں میں ایک مسئلہ ہے جی کون سا درود بھیجے، کون سا درود پڑھنا چاہیے؟ تو وہ درود پڑھنا چاہیے جس میں درود کے الفاظ بھی ہوں اور سلام کے الفاظ بھی ہوں۔ تو الصلاۃ والسلام، جس طرح اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی، صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی۔ پھر فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور رسوا کرنے والا عذاب، اور جو مومنوں کو اذیت دے گا یعنی بہتان لگائے گا تو وہ بہت بڑا گناہ کما لے گا۔ پھر فرمایا نبی کی بیویوں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور قیامت تک کی ساری مومن عورتوں کو کہ وہ اپنے سینوں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ کر رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پردے میں رکھیں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے اور کوئی بھی ان کو اذیت نہ دے سکے۔ آج بھی اگر کوئی مسلمان عورت، کوئی مومنہ عورت پردہ کرتی ہے تو سمجھ جاتے ہیں اغیار کہ یہ مسلمان عورت ہے، باحیا عورت ہے، اور اگر کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تو سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو فحاشی والی عورت لگتی ہے۔ کوئی ٹافی بھی کھلی ہو نا تو اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں، مچھر بیٹھتے ہیں اور باہر سے گرد و غبار پڑتی ہے،
لیکن اگر وہ پیک ہو اور اعلیٰ اور قیمتی شے جو ہوتی ہے وہ تو بہت زیادہ پردوں میں چھپا چھپا کر رکھی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین اس سورت مبارکہ میں بیان فرمائی۔ پھر اس کا آخری رکوع ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے، ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی تھی اور بہتان لگایا تھا کہ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ نامرد ہے۔ تو اے ایمان والو تم نے اپنے نبی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا کہ ان کے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہو رہا، ہم ان کو بیٹے بھی عطا کر دیں گے، لیکن چونکہ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اس لیے بیٹوں کی بقا بھی نہیں ہوئی، سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ اے ایمان والو تم نے ایسی بات کہہ کے رسول کو اذیت نہیں دینی جیسی بات موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کو کہہ دی تھی۔ سچی بات کہا کرو، اور اگر تم سچی بات کہو گے، قول سدید کہو گے، تو اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہ بخش بھی دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا ہم نے بار امانت یعنی اطاعت اور عبادت کا بوجھ آسمانوں زمینوں پہاڑوں پر پیش کیا، سب نے انکار کر دیا، لیکن انسان بڑا ظالم اور جاہل نکلا، اس نے اس بوجھ کو برداشت کر لیا۔ آخری آیت ہے آج کی قرات کی، اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مرد منافق عورتوں، مشرک مرد مشرک عورتوں کو عذاب دے اور مومنوں کی توبہ کو قبول کر لے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان چاروں صورتوں کی تعلیمات، احکامات اور ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان